حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرت کے باوجود عفو و درگزر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور سزا دینے کی قدرت کے باوجود غلطی معاف کرنے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی طرف زیادہ راغب تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ کی خدمت میں سونے اور چاندی کے ہار آئے، آپ نے انہیں صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ مجمع میں ایک اعرابی نے اٹھ کر کہا، اے محمد، خدا کی قسم، اللہ تعالی نے آپ کو عدل کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ میں آپ کو عدل کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم بخت، میرے بعد تیرے ساتھ عدل کا معاملہ کون کرے گا؟ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے نرمی کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ سونے چاندی کے ہاروں کی تقسیم اور اس پر ایک اعرابی کے دل شکن اعتراض کا واقعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابو شیخ ابن حبان نے نقل کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حنین کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے، دامن یا چادر وغیرہ میں چاندی جمع کر رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم بخت، اگر میں نے عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو محروم رہے گا اور خسارہ اٹھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص منافق ہے، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، عمر، توبہ کرو، کیا تم لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ محمد اپنے رفقا اور اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں؟ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت انہی تفصیلات کے ساتھ مسلم میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں تھے، کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ غفلت سی ہے، انہوں نے اس غفلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک کافر شمشیر برہنہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب بتلائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر کافر کے حوصلے پست ہو گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر وہ تلوار اٹھا لی اور دشمن سے کہا کہ اب تو بتلا، تجھے کون بچائے گا؟ عرض کیا، آپ بچائیں گے۔ آپ نے مجھے قید کیا، آپ بہتر قید کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہہ، اس نے کہا، میں یہ کلمہ تو نہیں کہوں گا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے رہا کر دیا۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں میں واپس چلا گیا اور انہیں بتلایا کہ میں ایک بہترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ بعینہ ان الفاظ میں تو نہیں، البتہ ان سے ملتے جلتے الفاظ میں آیا ہے۔ مصنف کے الفاظ سے قریب تر روایت مسند احمد میں ہے، اور اس میں اس شخص کا نام غوث ابن الحارث بتلایا گیا ہے جس نے آپ پر تلوار اٹھائی تھی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ زہریلا گوشت تناول فرما لیں۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے تو اس یہودیہ کو بلا کر لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہودیہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کو تجھے اس ارادے کی تکمیل پر قدرت دینا منظور نہیں تھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس عورت کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا نہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہودیہ کا بکری کے گوشت میں زہر ملانے کا قصہ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس جادو کی اطلاع دی، آپ نے اس کا علاج کیا اور افاقہ پایا، لیکن کبھی اس یہودی سے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تو نے فلاں وقت مجھ پر سحر کیا تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی بروایت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ آپ پر سحر کرنے کا قصہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذرا مختلف الفاظ میں منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو یہ حکم دیا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہاں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، تمہیں وہ خط لے کر یہاں آنا ہے۔ ہم نے سفر کیا اور روضہ خاخ پہنچے، مطلوبہ عورت موجود تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے اپنے پاس کسی خط کی موجودگی سے انکار کیا۔ ہم نے سختی سے کہا کہ یا تو وہ خط نکال کر ہمیں دے دو یا کپڑے اتارو تاکہ ہم تلاشی لے لیں۔ ہماری سختی سے ڈر کر اس نے چوٹی کے اندر سے خط نکال کر ہماری طرف بڑھایا۔ ہم وہ خط لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ خط مدینے سے مکے بھیجا گیا تھا۔ حاطب ابی بلتعہ نے مکے کے مشرکین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھ کر بھیجے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کوئی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں۔ آپ کے ساتھ مکہ سے جو مہاجرین آئے ہیں ان کے رشتہ دار ابھی وہاں باقی ہیں اور قرابت نسبی کی وجہ سے محفوظ ہیں، لیکن میری کیونکہ نسبی قرابت نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان پر کوئی احسان ہی کر دوں تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر میرے قرابت داروں کو بچائیں۔ یہ کام میں نے کفر کی بنا پر یا ارتداد کی راہ سے نہیں کیا ہے بلکہ میرا مقصد دوسرا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس شخص نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ہے، کیا معلوم اللہ تعالی نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو یہ صلاح دیا ہو کہ جو چاہیں کریں، ان کی ہر غلطی معاف ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ روضہ خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک انصاری کو اس تقسیم پر اعتراض ہوا اور کہنے لگا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے۔ جب انصاری کے اس تبصرے سے آپ کو مطلع کیا گیا تو غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں ان کی قوم نے اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں لیکن انہوں نے ہر تکلیف پر صبر کیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم میں بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبغلنی احد منکم عن احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔
تم میں سے کوئی شخص میرے کسی ساتھی کے متعلق کوئی بات نہ کہا کرے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف دل لے کر آؤں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد ترمذی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن اس سند کے ساتھ یہ روایت غریب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چشم پوشی اور صرف نظر کرنے کے سلسلے میں عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد رقیق اور ظاہر و باطن لطیف تھا۔ غصہ اور خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور ناراضگی کا پتہ آپ کے چہرے سے چل جاتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ناراض ہوتے تو بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اس کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا اور تخریج ابن حبان نے کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی شخص سے براہ راست وہ بات نہ کہتے جو اسے ناگوار ہو۔ چنانچہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے زرد رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی، یہ رنگ آپ کو ناپسند تھا، لیکن آپ نے اس سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اس سے یہ بات کہہ دو تو اچھا ہے کہ اس خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد شمائل ترمذی اور نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس حرکت سے مشتعل ہو کر صحابہ اس کی طرف لپکے اور اسے باز رکھنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پیشاب مت روکو، اسے فراغت پانے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں گندگی ڈالی جائے، پاخانہ اور پیشاب کیا جائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے قریب بلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اعرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی، آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دی، اور اس سے فرمایا کہ میں نے یہ چیز دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہ آپ نے احسان کیا ہے اور نہ کوئی نیک کام کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مسلمان بہت زیادہ مشتعل ہوئے اور اسے مارنے کے لیے اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روک دیا اور خود اٹھ کر اندر چلے گئے اور سائل کو بلوا کر وہ چیز کچھ زیادہ مقدار میں عطا فرمائی، اور اس کے بعد دریافت فرمایا کہ کیا اب تو میرا احسان مانتا ہے؟ اس نے عرض کیا بلا شبہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور گھر والوں کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم نے جو کچھ کہا تھا اس سے میرے صحابہ ناراض ہیں اور تمہارے الفاظ کو برا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم یہ الفاظ جو میرے سامنے کہہ رہے ہو میرے اصحاب کے سامنے بھی دہرا دو؟ اس نے عرض کیا بہت بہتر یا رسول اللہ۔ دوسرے روز صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل اس نے کچھ کہا تھا، اس سے اس کی ناراضگی ظاہر ہوتی تھی، پھر ہم نے اسے کچھ زیادہ دیا تو اس نے وہ بات کہی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ شخص راضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعرابی سے اس کی تصدیق چاہی، اعرابی نے اس کی تصدیق کی اور وہ دعائیہ کلمات دوبارہ کہے جو اس نے کل کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے اونٹنی اور اونٹنی والے کی مثال ہے کہ ایک شخص کی اونٹنی بدک گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی، لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اونٹنی ہاتھ نہ لگی،
بلکہ کچھ زیادہ ہی مشتعل ہو گئی۔ اونٹنی کے مالک نے پیچھے دوڑنے والوں سے کہا کہ آپ سب لوگ واپس جائیں اور میرے اور اونٹنی کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، میں اس پر زیادہ شفیق ہوں اور اس کے حال سے زیادہ واقف ہوں۔ بہرحال اونٹنی کا مالک اپنے ہاتھوں میں خشک گھاس لے کر سامنے کی طرف سے آیا اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ اسے پیچھے ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی۔ مالک نے اسے بٹھلایا اور کجاوا کس کر اس پر سوار ہو گیا۔ اگر میں تمہیں وہ کام کرنے دیتا جو تم کرنا چاہتے تھے تو تم اسے قتل کر دیتے اور وہ دوزخ میں جاتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ بزار اور ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور جود و کرم والے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ آندھی کی طرح ہو جاتے کہ کوئی چیز اپنے پاس باقی نہ رکھتے، سب فقراء اور مساکین کو صدقہ فرما دیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس۔ بخاری و مسلم ہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان۔ اس روایت میں یہ بھی ہے فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسل۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کی تصویر کشی کی ہے۔ کان اجود الناس کفا و اوسع الناس صدرا او اصدق الناس لہجة و اوفاهم ذمة و الینہم عریقة و اکرمہم عشیرة من رآہ بدیہة حاب ومن خالت احب یقول ناعت لم ار قبلہ ولا بعد مثلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھے، آپ کا سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا، آپ کی گفتگو سب سے زیادہ راست ہوتی تھی، آپ سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے تھے، آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، خاندان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے، جو آپ کو اچانک دیکھتا ڈر جاتا اور گھلا ملا رہتا تو محبت کرنے لگتا۔ آپ کا وصف کرنے والا کہتا ہے کہ نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی نے شمائل میں نقل کی ہے اور اس کی سند کو غیر متصل کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس شخص نے بھی اسلام کے نام پر کبھی کچھ مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے اسے اتنی زیادہ بھیڑیں اور بکریاں عطا فرمائیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا خلا ان بکریوں کے ہجوم سے پر ہو گیا۔ وہ شخص اپنی قوم میں واپس آیا اور کہنے لگا، لوگو اسلام لے آؤ، محمد اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے مفلسی اور فقر و فاقے کا خوف نہ ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو انکار نہیں کیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو الحسن ابن الضحاک نے شمائل میں حسن سے مرسلاً، بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً اور محمد بن محمد البحری نے اپنی صحیح میں موصولاً نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ نے وہ سب درہم چٹائی پر رکھ دیے اور لوگوں کو دینا شروع کر دیے۔ آپ نے اس وقت تک کسی ساحل کو نامراد واپس نہیں کیا جب تک چٹائی پر رکھے ہوئے تمام درہم ختم نہیں ہو گئے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی مالی ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ تم ہمارے نام پر کسی سے قرض لے لو، جب ہمارے پاس کہیں سے آئے گا ہم یہ قرض ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امر کا مکلف نہیں بنایا جس کی آپ کو قدرت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کچھ ناگواری محسوس کی۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مفلسی کے خوف کے بغیر خرچ کرتے رہیں۔ یہ سن کر آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور چہرہ مبارک پر خوشی نظر آئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی کی یہ حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو اعراب نے حاضری دی اور اپنی ضرورتیں سامنے رکھیں، درخواستیں پیش کیں، یہاں تک کہ آپ ان مطالبوں سے تنگ آ کر ببول کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور ہوئے۔ ببول کے کانٹوں میں آپ کی چادر مبارک الجھ گئی۔ آپ ٹھہر گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ مجھے میری چادر دے دو، بخدا اگر اس درخت کے کانٹوں کے بقدر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں وہ سب اونٹ تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل، دروغ گو اور کم حوصلہ نہ سمجھتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ داری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگ آپ کی پناہ پکڑے تھے اور آپ سب کی بنسبت دشمنوں سے زیادہ قریب تر تھے۔ اس روز آپ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت مقابلہ کرنے والے تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن حبان کی حدیث ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور دونوں طرف کی فوجیں برسرے پیکار ہو جاتیں تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بنا کر بچنے کی کوشش کرتے اور ہم تمام لوگوں کے مقابلے میں آپ دشمن سے زیادہ قریب رہتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت برا رضی اللہ عنہ سے مسلم نے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم سخن اور کم گو تھے۔ جب لوگوں کو جہاد کا حکم دیتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مستعد ہو جاتے اور سخت تر مقابلہ کرنے والے ہوتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان بروایت سعد ابن عیاض مرسلن، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کے نزدیک بہادر وہی شخص ہوتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا، کیونکہ آپ دشمن سے قریب رہتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر سے بھی جنگ کی ہے اس پر پہلی ضرب آپ ہی نے لگائی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن حبان کی حدیث ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ جنگ میں نہایت باحوصلہ اور نڈر تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان بروایت ابو جعفر مرسلن، طبرانی اوسط میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے 40 آدمیوں کی قوت دی گئی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب آپ کو مشرکین نے گھیر لیا تو آپ اپنے خچر سے یہ کہتے ہوئے اترے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس دن آپ سے زیادہ باہمت اور مضبوط اعصاب کا مالک کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم بروایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، آخری الفاظ ابن حبان میں ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کی انتہائی بلندی کے باوجود نہایت متواضع تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو الحسن بن الضحاک فی الشمائل، اور یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور جمرہ پر کنکریں مار رہے ہیں، نہ وہاں راستہ بنانے کے لیے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور نہ ہٹو بچوں کا شور ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ چادر کی زین ڈال کر گدھے پر سوار ہو جاتے اور دوسرے کو بھی اپنے پیچھے یا آگے بٹھلا لیتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ مریض کی عیادت کرتے، جنازے کی مشائیت فرماتے اور غلام کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ جوتے سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور گھریلو امور میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا حوالہ کتاب آداب الکسب میں گزر چکا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کے آنے یا جانے پر احتراماً کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، کتاب الصحبت میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے بروایت انس رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو وہ دہشت سے کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی غریب تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جریر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حاکم نے اسے صحیحین کی شرطوں کے مطابق قرار دیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے رفقاء و اصحاب میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ آنے والا اجنبی یہ نہ سمجھ پاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، مجبوراً اسے معلوم کرنا پڑتا۔ اس صورتحال کی بنا پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجلس میں کسی ایسی جگہ تشریف رکھا کریں کہ آنے والا اجنبی پہچان لے۔ چنانچہ آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا گیا، بعد میں آپ اس پر بیٹھنے لگے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو داؤد اور نسائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ تکیہ لگا کر کھانا کھایا کیجئے، اس میں آپ کو سہولت رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اتنا جھکایا کہ قریب تھا کہ زمین سے جا لگتے، پھر فرمایا بلکہ میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھوں گا جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان بروایت عبداللہ بن عبید بن حمیر، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ نے عمر بھر خوان اور تشتری یعنی ٹرے میں رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ روایت کتاب الاکل میں بھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کو آواز دیتا تو آپ لبیک کہتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور طبرانی کبیر بروایت محمد ابن حاتب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو ان کی گفتگو میں حصہ لیتے، خواہ ان کی گفتگو آخرت کے بارے میں ہوتی یا کھانے پینے کی چیز کے سلسلے میں یا دنیا کے متعلق، آپ ان کے ساتھ نرمی اور تواضع کا معاملہ رکھتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مگر اس میں کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے، پینے کا نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں اشعار بھی پڑھتے تھے، بعض اوقات دور جاہلیت کے واقعات سناتے، وہ لوگ ہنستے اور آپ بھی مسکراتے، آپ انہیں صرف حرام امور سے منع فرماتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں لا یزجرہم علی ان حرام کے الفاظ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ طویل القامت تھے اور نہ پستہ قد تھے، اگر تنہا چلتے تو لوگ میانہ قد کہتے، اس کے باوجود اگر کوئی لمبا شخص آپ کے ساتھ چلتا تو آپ کا قد اس سے نکلتا ہوا ہوتا۔ بعض اوقات آپ کے دائیں بائیں دو ایسے آدمی چلتے جو طول قامت میں مشہور ہوتے، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں آپ کا قد ابھرا ہوا ہوتا۔ جب وہ آپ سے الگ ہوتے تو لمبے کہلاتے اور آپ کو میانہ قد کہا جاتا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اعتدال میں خیر ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ طویل حدیث ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں قدر کمی بیشی کے ساتھ نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آپ کے سراپا کے سلسلے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے کے لیے ملاحظہ کیجیے۔ بخاری و مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ام ہانی کی حدیث، اور شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا رنگ گورا کھلتا ہوا تھا، نہ آپ گندمی رنگ کے تھے اور نہ انتہائی سفید تھے۔ کھلتا ہوا رنگ وہ کہلاتا ہے جس میں زردی یا سرخی یا کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے، وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقِي الْغِمَامَ بِوَجْهِ ثَمَالَ الْيَتَامَ اسْمَ لِلْأَرَامِلِ۔ ترجمہ، وہ حسین جس کے صدقے میں بادلوں سے پانی ملتا ہے، جو یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کا رنگ سرخی مائل بتلایا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو اعضاء دھوپ اور ہوا میں کھلے رہتے تھے، جیسے چہرہ، ہاتھ پاؤں اور گردن، وہ سرخی مائل سفید تھے، اور جو اعضاء کپڑوں کے نیچے رہتے تھے وہ کھلے ہوئے سفید رنگ کے تھے۔
اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شعر ابن اسحاق نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے۔ بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً اس کی روایت کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرات موتی کی طرح دمکتے تھے اور ان میں خالص مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل مڑے ہوئے گھونگر والے۔ جب آپ سر کے بالوں میں کنگھی کرتے تو اس طرح لہریں پڑ جاتی جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں پڑ جاتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے بال شانوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ بیشتر روایات کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لوؤں تک تھے۔ کبھی آپ بالوں کے 4 حصے کر لیتے اور آپ کا کان 2 لچھوں کے درمیان ظاہر رہتا۔ کبھی آپ بالوں کو کانوں سے اوپر کر لیتے۔ اس صورت میں آپ کی گردن کے کنارے چمکتے رہتے تھے۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں 17 بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ بال آخر عمر تک سفید نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین اور روشن تھا۔ جن لوگوں نے آپ کا وصف بیان کیا ہے انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ آپ کا رنگ انتہائی صاف تھا، اس لیے خوشی اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ آپ کے نعت خواں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس شعر کی تصدیق کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا ہے: امین مصطفی للخیر یدعو کدوء البدر زایل الظلام۔ آپ امین ہیں، مصطفیٰ ہیں اور خیر کے دائی ہیں۔ آپ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے جس سے تاریکی دور ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی۔ آپ کی بھویں باریک اور مکمل تھیں۔ دونوں بھووں کے درمیان کا حصہ انتہائی روشن تھا، گویا وہ حصہ خالص چاندی سے ڈھلا ہوا ہو۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور خوبصورت تھیں۔ ان کی سیاہی گہری تھی اور ان میں سرخی کی کچھ آمیزش تھی۔ آپ کی پلکیں طویل اور گھنی تھیں۔ آپ کی ناک پتلی، لمبی اور برابر تھی۔ آپ کے دندان مبارک میں معمولی سا خلا تھا۔ جب آپ مسکراتے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے اور آپ کے لبہائے مبارک انتہائی لطیف اور خوبصورت تھے۔ آپ کے رخسار مبارک اٹھے ہوئے نہ تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ انتہائی گول، بلکہ چہرے میں کسی قدر گولائی تھی۔ آپ کی داڑھی شریف گھنی تھی۔ آپ اسے کٹواتے نہیں تھے بلکہ مونچھیں کٹواتے تھے۔ آپ کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی، نہ لمبی تھی اور نہ چھوٹی تھی۔ گردن مبارک کا کھلا ہوا حصہ چاندی کی سراہی کی طرح ہوتا جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ اس میں چاندی کی دمک بھی تھی اور سونے کی چمک بھی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک وسیع تھا، کسی جگہ کا گوشت دبا ہوا اور کسی جگہ کا ابھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینے کی سطح کی طرح برابر اور سفید چاندی کی طرح روشن تھا۔ بالوں کا ایک باریک خط آپ کے سینہ مبارک کے بالائی حصے سے ناف تک تھا۔ پیٹ اور سینے کے باقی حصوں پر بال نہیں تھے۔ آپ کے پیٹ پر 3 شکنیں تھیں جن میں سے ایک تہمند کے نیچے چھپ جاتی تھی اور 2 باقی رہتی تھیں۔ آپ کے شانے بڑے بڑے تھے اور ان پر بکثرت بال تھے۔ شانوں، کوہنیوں اور ران کے بالائی حصے گوشت سے پر تھے۔ آپ کی پشت مبارک فراخ تھی۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اس میں ایک زردی مائل سیاہ داغ تھا۔ اس مہر نبوت کی طرف کچھ بال قریب قریب واقع تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھرے بھرے تھے۔ پنجے لمبے اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ انگلیاں لمبی اور چاندی میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ ملائم اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح معطر تھی۔
خواہ آپ اس پر خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کی خوشبو بسی رہتی۔ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ دوسرے بچوں میں اپنے سر کی خوشبو سے پہچانا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیریں اعضائے بدن یعنی رانے اور پنڈلیاں بھری بھری تھیں۔ آپ کا جسم مبارک معتدل تھا، آخر عمر میں کچھ فربہ ہو گئے تھے، مگر فربہی سے بدن کا توازن اور چستی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس طرح چلتے گویا ڈھلان سے نیچے تشریف لا رہے تھے، قدم آگے کو جھکا کر اور اٹھا کر رکھتے، قدموں کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم کہ یہاں میرے 10 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالی کفر کی تاریکی مٹائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں حاشر ہوں یعنی اللہ تعالی بندوں کو میرے آنے کے بعد اٹھائے گا، میں رسول رحمت، رسول توبہ، رسول ملاحم اور مقفی ہوں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میں قسم ہوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عدی نے علی، جابر، اسامہ ابن زید، ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرے نام میں احمد، محمد، حاشر، ماہی، عاقب۔ مسلم میں ابو موسیٰ کی روایت میں مقفی، نبی الرحمہ، نبی التوبہ کا اضافہ ہے۔ مسند احمد میں ابو حذیفہ کی حدیث میں نبی المرحمہ کی زیادتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو البطحر کہتے ہیں کہ قسم کے معنی ہیں کامل اور اوصاف حسنہ کا جامع شخص۔ معجزات اور علامات نبوی جاننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرنے والا اور ان اخبار و روایات کا سننے والا جو آپ کے اخلاق، افعال، احوال، عادات، خصائل، سیاسی معاملات، انتظامی امور میں اور دعوت اللہ کے سلسلے میں آپ کی حکیمانہ تدابیر پر مشتمل ہیں، اور ان احادیث کا علم رکھنے والا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دقیق و پیچیدہ مسائل کا بہترین حل ارشاد فرمایا، مخلوق کی فلاح کے لیے عجیب تدابیر اختیار کیں اور شریعت کے ظاہر کی تفصیل کے لیے عمدہ ارشادات فرمائے۔ ان کی دقت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علماء اور فقہا انہیں ہمیشہ سے اپنی غور و فکر کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور رہتی دنیا تک بنائے رہیں گے۔ وہ اس سلسلے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہے کہ یہ اور محض انسانی قوت کا عمل ہیں اور کسی غیبی تائید و نصرت کے بغیر وجود میں آ گئے ہیں۔ کسی دروغ گو اور فریب کار سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح کے محیر العقول کارنامے انجام دے۔ آپ کے احوال و اخلاق آپ کے دعوی نبوت کی صداقت کی علامات ہیں۔ عرب کے لوگ آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ محض آپ کی ظاہری حالات دیکھ کر ہی صداقت کی شہادت دے دیتے۔ جن لوگوں نے آپ کی عادات حسنہ کا مشاہدہ کیا ہو، عملی زندگی میں آپ کے سیرت و کردار کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا ہو، وہ بھلا اس کی شہادت کیسے نہ دیں گے۔
گزشتہ صفحات میں ہم نے چند اخلاق حسنہ اور عادات طیبہ کا ذکر کیا ہے، محض اس لیے کہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ نہایت بلند تھا۔ آپ تمام انبیاء کے سردار تھے، کائنات کی ہر چیز سے افضل و اشرف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر پہلو سے کمال عطا کیا اور آپ کی زندگی کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ حالانکہ آپ امی محض تھے، نہ آپ نے کسی مدرسے میں سبق پڑھا، نہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ علم کی طلب کے لیے اسفار کیے، دور جاہلیت میں آنکھیں کھولی، جہلا میں نشو نما پائی، یتیم اور بے سہارا تھے۔ اس کے باوجود آپ کو محاسن اخلاق حاصل ہوئے، شریعت کے ظاہر و باطن کا علم ملا، علوم الہی کی معرفت حاصل ہوئی۔ کیا یہ چیزیں خود بخود مل گئیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہی نہ ہوتی تو آپ کو یہ علوم اور آداب حاصل نہ ہوتے۔ انسان اپنے ضعف، عجز اور محدود اختیارات کی بنا پر اس کا اہل نہیں کہ وہ ان عجائبات کا مرکز بن سکے اور کمالیت کا جامع قرار پائے۔ یہ وہ امور ہیں جو آپ کی نبوت پر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر تنہا یہی امور ہوتے تو بہت کافی تھے، لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے اثبات کے لیے آپ کے دست حق سے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے تاکہ ادنا درجہ میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ ہم ذیل میں وہ مشہور معجزات ذکر کر رہے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ معجزات کا یہ تذکرہ اجمالی ہے، ان سے متعلق واقعات کے لیے سیرت کی کتابیں دیکھیں۔ مکہ مکرمہ میں قریش نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے آپ کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بے شمار لوگوں کو کھانا کھلایا جبکہ جو کی مقدار سیر بھر تھی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پیش آیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 1 سا جو اور 1 بکری کے بچے کے گوشت سے 80 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی فی دلائل النبوہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ، بخاری میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں عدد کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کی چند روٹیاں لے کر آئے، آپ نے ان چند روٹیوں سے 80 افراد کو شکم سیر کیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ 80 آدمیوں کے کھانے کے بعد آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کھانا کھایا اور بچ رہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تھوڑی سی کھجوروں میں پورے لشکر کو شکم سیر کیا۔ یہ کھجوریں بنت بشیر لے کر آئی تھیں۔ روایات میں ہے کہ یہ کھجوریں کھانے کے باوجود بچ رہیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی فی دلائل النبوہ بنت بشیر بن سعد، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک تنگ منہ کے چھوٹے سے برتن میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور اتنی مقدار میں پانی نکلا کہ لشکر کے پیاسے فوجی اچھی طرح سیراب ہوئے اور سب نے وضو کیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے تبوک کے خشک کنویں میں وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیا، جس کے نتیجے میں اتنا پانی نکلا کہ لشکر میں شامل ہزاروں صحابہ نے سیراب ہو کر پانی پیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا کہ وہاں کے خشک کنویں میں وضو کا باقی ماندہ پانی ڈالا تو اتنا پانی ابل کر آیا کہ 1500 آدمیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چھواروں کی اس مقدار سے 400 افراد کے لیے زاد راہ کا انتظام کریں جو ایک اونٹ کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ان چھواروں سے مذکورہ افراد کو زاد راہ دیا اور اس کے باوجود وہ بچ رہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احمد بروایت بن مقرن مفصلاً و ابو داود بروایت وکی بن سعید مختصراً، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر مٹی کفار کے لشکر کی طرف پھینکی، یہ مٹی ان کی آنکھوں میں پڑی اور انہیں بیکار کر گئی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں سلمۃ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں آیت کے نزول کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی باسط کی وجہ سے کہانت عملاً باطل ہو کر رہ گئی تھی، حالانکہ آپ سے پہلے اس کا وجود تھا، عقیدے کی روح سے بھی اور عملاً بھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ خرائطی نے اس سلسلے میں مرداس بن قیس الدوسی سے تفصیلی روایت نقل کی ہے، اس کی اصل اختصار کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ نے نئے ممبر پر خطبہ شروع فرمایا تو لکڑی کا وہ ستون گریا کرنے لگا جس سے کمر لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے رونے کی آواز اونٹ کی آواز کی طرح مسجد میں موجود تمام لوگوں نے سنی۔ جب آپ نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا گریا ختم ہوا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں جابر سہل بن سعد کی روایت، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو چیلنج دیا تھا کہ تم اگر باہمت ہو اور اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ بول ہی نہ سکے اور تمنائے موت سے عاجز رہ گئے۔ یہ قصہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے۔ سورہ جمعہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ہر مسجد میں جمعہ کے روز اسی آیت کی صداقت کے اظہار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بھی دیں، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آگاہ فرمایا تھا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے جس کے نتیجے میں انہیں شہادت اور انجام کار جنت ملے گی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں ابو قتادہ اور سلمۃ ابن الاکوع کی اور بخاری میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں مصالحت کرا دے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری بروایت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص کے متعلق جس نے راہ خدا میں جہاد کیا تھا، فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے خودکشی کی اور دوزخ کا کندہ بنا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر فرمایا تو سراقہ ابن جعتم نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب وہ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کے گھوڑے کا نصف حصہ زمین میں دھنس گیا اور پشت کی طرف سے دھوئیں کا ایک زبردست ریلا آیا، اور وہ حواس باختہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لینے پر مجبور ہوا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور گھوڑا اپنی سابقہ حالت پر واپس آ گیا۔ آپ نے اسے یہ بھی فرمایا کہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مدعی نبوت اسود انسی کے قتل کی خبر آپ نے اسی رات دی جس رات وہ مارا گیا۔ آپ نے اس کے قاتل کا نام بھی بتلایا، حالانکہ وہ یمن کے شہر صنعاء میں مارا گیا تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ سیر کی کتابوں میں منقول ہے۔ قاتل کا نام فیروز الدیلمی ہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی اس واقعے پر روشنی پڑتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ان 100 افراد کی آنکھوں میں خاک ڈال کر باہر نکل آئے جو آپ کی طاق لگائے بیٹھے تھے۔ وہ سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے اور آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن مردویہ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کی موجودگی میں ایک اونٹ نے آپ سے شکوہ کیا اور اپنی اطاعت کا عملی مظاہرہ کیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا ابتدائی حصہ مسلم میں ہے، اونٹ کا قصہ مذکور نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مارا گیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ دارقطنی نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے المؤتلف والمختلف میں بلا سند نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چند لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آخر میں مرے گا وہ آگ میں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، آخری شخص آگ میں جل کر مرا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی بیہقی ابن محذورہ رضی اللہ عنہ، بیہقی کی روایت کے مطابق آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے 2 درختوں کو آواز دی، وہ آپ کے قریب چلے آئے۔ آپ نے جانے کے لیے کہا، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو علی بن مر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی مگر وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ آپ کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے دعوت قبول نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عرب کے دو مشہور شہ سوار اور بہادر عامر ابن طفیل اور اربد ابن قیس آپ کے قتل کے ناپاک ارادے کے ساتھ پہنچے مگر ناکام واپس گئے۔ آپ نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ التحیحۃ عامر ابن طفیل طاعون میں ہلاک ہوا اور اربد کے لیے آسمانی بجلی موت کا پیغام بن کر آئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی فی الاوسط والاکبر من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو زہر کھلایا گیا لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور جو شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ اس کے بعد بھی 4 سال تک بقید حیات رہے۔ بکری کے گوشت میں بھی زہر ملایا گیا تھا لیکن یہ گوشت خود بول پڑا تھا کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے بروایت جابر رضی اللہ عنہ، اور بخاری و مسلم کی بھی حدیث ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے روز آپ نے سرداران قریش کے نام لے لے کر وہ جگہیں بتلائیں جہاں انہیں ہلاک ہو کر گرنا تھا۔ چنانچہ جنگ ہوئی تو ہر شخص اسی جگہ گرا جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے چند لوگ سمندر میں جہاد کریں گے، یہ پیشن گوئی بھی سچ نکلی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام حرام رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی گئی تھی اور مشرق و مغرب کے دور دراز علاقے دکھلا دیے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت ان قریب وہاں تک جا پہنچے گی جہاں تک کی زمین مجھے لپیٹ کر دکھلائی گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کی حکومت مشرق میں ترک تک، مغرب میں اندلس تک وسیع ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ خاندان کے تمام افراد سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ازواج مطہرات سے فرمایا کہ وہ عورت مجھ سے جلد ملے گی جو خیرات زیادہ کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ بخاری و مسلم کے مطابق سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال پہلے ہوا کیونکہ وہ خیرات زیادہ کرتی تھیں۔ آپ نے ایسی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جس میں دودھ نہیں تھا، آپ کی برکت سے ان تھنوں میں دودھ آ گیا۔ یہ معجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا سبب قرار پایا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ام معبد خزائیہ کے خیمے میں بھی پیش آیا تھا۔ کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی۔ آپ نے وہ آنکھ اپنے دست مبارک سے اس طرح جمائی کہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے اور بحقی کی بروایت قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا جس سے آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں۔ آپ نے انہیں اسلامی جھنڈا دے کر روانہ کیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک صحابی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور وہ ٹانگ صحیح ہو گئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری نے اس معجزے کا ذکر ابو رافع کے قتل کے قصے میں کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر کے زاد راہ میں کمی واقع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا زاد راہ ہو لے کر آئے۔ سب لوگ اپنا زاد راہ لائے اور ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ ایک معمولی مقدار تھی۔ آپ نے اس میں برکت کی دعا کی اور لوگوں سے فرمایا کہ اس میں سے جتنا چاہیں لے جائیں۔ سب لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ کوئی برتن ایسا باقی نہیں رہا جو بھرا نہ گیا ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سلمۃ الاقو رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حکم ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے ازراہ تمسخر آپ کے چلنے کی نقل کی۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ تو ہمیشہ اسی طرح چلنا، چنانچہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح لنگڑاتا ہوا چلا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی میں ہند بن خدیجہ کی اور حاکم میں عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک عورت سے آپ نے نکاح کا پیغام دیا، آپ اس کے باپ نے برس کا بہانہ بنا کر یہ پیغام رد کر دیا، حالانکہ وہ عورت برس میں مبتلا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہہ رہے ہو تو ایسی ہی ہوگی۔ اس کے بعد وہ واقعتاً برس کی شکار ہو گئی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن جوزی نے میں بیان کی ہے، اور اس عورت کا نام جدہ بنت الحرث بن عوف المزنی بتلایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عورت شبیب ابن برسا کی ماں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، ہم نے صرف چند مشہور معجزات کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ان معجزات کی صداقت میں شبہ کرنے والا اور اپنے شبہ کی یہ دلیل دینے والا کہ یہ معجزات نہ قرآن سے ثابت ہیں اور نہ متواتر روایات سے، ایسا ہے جیسے کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شبہ کرے، حالانکہ یہ دونوں امر تواتر سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے مجموعے سے شجاعت اور سخاوت کا بدیہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے تواتر میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معجزہ اسی طرح باقی ہے جس طرح ظاہر ہوا اور رہتی دنیا تک اسی طرح باقی رہے گا۔ کسی بھی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم نازل ہوا تو عرب میں ہزاروں فصحا اور بلغا موجود تھے۔ بلاغت ان کی لونڈی تھی اور فصاحت ان کا پیشہ تھا۔ وہ اپنے اس پیشے پر نازاں تھے اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کر شہرت کماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ قرآن کریم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو اس جیسا قرآن کامل نہیں تو 10 صورتیں پس نہیں تو 10 نہیں تو ایک ہی صورت بنا کر لائیں۔ اللہ تعالی نے زبان نبوت سے اعلان کرایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لاویں گے تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے۔
پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 88۔ چنانچہ وہ لوگ یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے، اپنے بچوں اور عورتوں کو قید کرایا، لیکن وہ قرآن کا جواب نہ لا سکے، اس کا معارضہ نہ کر سکے، اس کی فصاحت و بلاغت مجروح نہ کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قرآن کریم مغرب و مشرق میں پھیلا، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج تک یہ چیلنج قبول نہ کیا جا سکا۔ جو شخص آپ کے احوال کے مشاہدے، اقوال کے مطالعے اور معجزات کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے، وہ بڑا ہی کند ذہن، بلید الطبع اور بدبخت ہے۔ اس شخص کی سعادت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے اور آپ کے قدم بقدم چلے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال اور اعمال میں کامل اتباع کی توفیق سے نوازے، آمین۔